لکھی ہوئی کتاب میں اپنے لیے تو کوئی نصیحتیں اس میں نہیں نہ کروں گا، میں تو اس میں لوگوں کو نصیحتیں کروں گا، کیونکہ خود میں رائٹر بنا ہوا ہوں، خود میں مصنف بنا ہوا ہوں کہ جی میں کتاب لکھ رہا ہوں، علامہ صاحب بنا ہوا ہوں، تو پھر میں اس میں لوگوں کو نصیحتیں کروں گا، لوگوں پر تنقید کروں گا، اپنے اوپر تنقید نہیں کروں گا۔ لیکن یہ سورہ مبارکہ، اس کے علاوہ اور کئی دلائل ہیں، لیکن صرف یہاں پر میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ اور یہ آیتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں اور نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فأنت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فأنت عنہ تلہی۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، سامعین حاضرین، آج کے سبق میں ہم 30ویں سپارے سے سورہ عباسہ پڑھ رہے ہیں، اور سورہ عباسہ کی کل 42 آیتیں ہیں، جس میں سے آج کے سبق میں ہم پہلی 10 آیتیں پڑھیں گے۔ تھوڑا سا ترجمہ کر کے پھر میں ان کا پس منظر عرض کرتا ہوں۔ سورہ عباسہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 80 نمبر سورت ہے۔ ارشاد فرمایا عباسہ وتولی، کہ تیوڑی چڑھائی اور منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی، اس پر کہ ایک نابینا حاضر ہو گیا، وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کیا جانیں شاید کہ وہ پاک صاف ہو جائے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا آپ اسے نصیحت کریں اور نصیحت اس پر اثر کر جائے، اسے فائدہ دے جائے۔ اما من استغنی، بہرحال جو بے پرواہ بنا، فأنت لہ تصدی، اور تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، وما علیک الا یزکی، اور تمہارا کچھ زیاں نہیں کہ اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو۔ اصل میں جب تک اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ نہیں آئے گا، ترجمہ صحیح طرح ذہن میں نہیں بیٹھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے، کوئی بھی دانا اور عقل مند آدمی سب سے ایک طرح ہی بات نہیں کرتا، ہر آدمی سے بات کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ اس کو دیکھ کے اس کا علمی لیول اس کی عقل کا لیول دیکھ کر، اس کا عہدہ اور مقام دیکھ کر اس لحاظ سے اسے بات کی جاتی ہے، اور ایک دانا اور عقل مند بندے کی یہی نشانی ہے، ورنہ تو سب سے ایک ہی لہجے میں بات ہو تو کوئی بھی اس کو عقل مند نہیں کہے گا۔ اصل میں ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند بڑے بڑے سرداروں کو بلایا ایک میٹنگ پر، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا یہ تھا، ارادہ یہ تھا کہ ان کو میں بلا کے کسی موضوع پر تو بیٹھ کر ان سے بات کرتے ہیں، اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے حوالے سے
اور ان کو اسلام لانے کے اور اسلام قبول کرنے کے حوالے سے میں اپنی بات ان تک پہنچاتا ہوں۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بڑے بڑے جو مکے کے کافر تھے، عتبہ بن ربیعہ تھا، ابو جہل بن ہشام تھے، عباس بن عبد المطلب تھے، ابی بن خلف تھے، امیہ بن خلف تھے، یہ بڑے بڑے سردار تھے اور سارے یہ نامی گرامی سردار تھے مکے کے۔ ان سب کو طلب کیا، جمع کیا اور ایک جگہ پر بیٹھ کر ان سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میٹنگ کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ بھی اپنے مذہب کے یا اپنے علاقے کے یا معاشرے کے کہنے کم از کم کہ وہ دانا آدمی تھے، اگرچہ کافر تھے لیکن کم از کم دانا تو تھے، سمجھدار تو تھے اپنے دنیا دارے کے حساب کتاب سے۔ اب ان سے ایک بڑی گفتگو چل رہی ہے کہ اتنے میں ہوا یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ، اور یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، ظاہری بینائی نہیں تھی، آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی تھے اور بڑے بے تکلف تھے، سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ہاں صرف یہی مشہور ہے کہ صرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہی اذان پڑھا کرتے تھے، سرکار کے مؤذن وہی تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، 4 مؤذن تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اذان پڑھا کرتے تھے یا تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ تو ان 4 مؤذنوں میں ایک حضرت عبداللہ بن مکتوم بھی شامل تھے، یہ بھی مؤذن رسول تھے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات تجربہ میں 2 دفعہ ایسا کیا کہ جب سرکار علیہ السلام مدینہ شریف چھوڑ کر کسی جنگ میں گئے، کسی غزوے میں گئے، تو سرکار نے اپنا نائب حضرت عبداللہ بن مکتوم کو مقرر فرمایا۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی اور بڑے محبت والے اور بڑے لاڈلے اور بے تکلف صحابی تھے، بظاہر نظر نہیں آتا تھا، آنکھوں سے نابینا تھے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے میٹنگ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اب کس لحاظ سے کس طرح بات کر رہے ہیں، بات کی نوعیت کیا ہے، اس گفتگو کی صورتحال کیا ہے، ظاہری بات ہے یہ تو وہاں کا موقع محال ہی بتا سکتا تھا یا دیکھنے والا ہی سمجھ سکتا تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن مکتوم آئے اور ان کو صرف یہی محسوس ہوا کہ سرکار علیہ السلام کچھ لوگوں کو کچھ باتیں سکھا رہے ہیں، ان کو یہ محسوس ہوا۔ اب وہ جلدی سے اندر آ گئے اور اندر آ کر پھر انہوں نے آ کے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ ان کو سکھا رہے ہیں مجھے بھی سکھائیں۔ 1-2 دفعہ مطلب یہی جملہ انہوں نے دہرایا کہ یا رسول اللہ جو آپ ان کو سکھا رہے ہیں مجھے بھی سکھائیں، میں نے بھی دین سیکھنا ہے، جو ان کو باتیں بتائیں یا رسول اللہ مجھے بھی بتائیں۔ اس انداز میں آ کے انہوں نے جب بات کی تو اب سارے خاموش ہو گئے کہ یہ کیا مطلب بات کیا چل رہی ہے یا ادھر کیا معاملہ ہے۔ اور یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار آئے اور جیسے غصے سے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیا اس نے کیا ہے، اور اس طرح ہوا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ گئے اور ناراضگی کے ساتھ اٹھ کے سرکار اپنے حجرہ پاک میں چلے گئے، میٹنگ ختم ہو گئی ادھر ہی۔ اب جب ان کو حضرت عبداللہ بن مکتوم کو بعد میں یہ پتہ چلا، بتایا کہ تو نے کیا کیا، یہ اس طرح نہیں کرنا تھا، وہاں تو یہ معاملہ چل رہا تھا اس طرح، تو حضرت عبداللہ بن مکتوم اپنی جگہ پر پریشان ہو گئے کہ اوہو یہ مجھ سے کیا ہو گیا، ابھی میرا مقصد تو یہ نہیں تھا، تو میں تو اپنے اسی روٹین میں اسی عادت میں آیا تھا، تو یہ ادھر مجھے تو نہیں پتہ، تو مجھے کوئی بتا ہی دیتا یا کس طرح۔ آپ اپنی جگہ پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر، آپ کو ایک اس پر ناراضگی آئی اور آپ کو اس پر آپ پریشان ہوئے۔ تو اللہ کریم نے اس موقع پر قرآن پاک کی یہ والی آیتیں نازل فرمائی۔ اب آپ ترجمہ دوبارہ پڑھتے ہیں ہم، پھر اب آپ سارے ترجمے کی سمجھ آئے گی۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی کہ اے حبیب آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں فرمایا عباسا و تولا، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ نے اس طرح کیا، کس بات پر؟ کہ ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک نابینا آ گیا، اس بات پر آپ نے یہ کیا ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور اے حبیب آپ کو کیا پتہ کہ وہ نابینا آپ کی باتیں سن کے صاف ستھرا ہو جائے، مزید پاک طاہر مطہر ہو جائے۔ او یذکر، یا آپ اس نابینا کو نصیحتیں کریں، کیونکہ وہ تو ایمان لا چکا ہے نا، کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، تو اگر آپ اس کو نصیحت کریں فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَ، اور نصیحت اس کو فائدہ پہنچا جائے، کیونکہ وہ تو مسلمان ہے، آپ اس کو جو بتائیں گے وہ فوراً مان جائے گا۔ اما من استغنا، بہرحال وہ لوگ جو بے پرواہ ہیں، اس سے مراد وہ مکے کے وہ سردار تھے، وہ کافر تھے، بہرحال وہ لوگ جو بے پرواہ ہیں، جنہیں یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، وہ لوگ جو ہیں فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ایمان لانے کی اور کلمہ پڑھانے کی تلقین کر رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اگر وہ کلمہ نہ بھی پڑھیں گے تو اے میرے حبیب آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یا آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ یہ مکے کے کافر مسلمان کیوں نہیں ہوئے تھے، یعنی آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے تو اپنی بات پہلے بھی ان تک پہنچا دی تھی، آپ تک بات پہنچانا ہے، آپ نے بات پہنچا دی، اب اللہ تعالیٰ پر ہے کہ وہ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو ہدایت نہیں دیتا، تو آپ سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال وہ جو آپ کے حضور دوڑتا ہوا آیا، اب یہ پھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی بات کی جا رہی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال وہ جو آپ کے حضور ناز دوڑتا ہوا آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ ڈرنے والا ہے، یعنی اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَلَهَّىٰ، اور آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف مشغول ہوتے ہیں۔ یہ 10 آیتیں ہیں جو آج کے مضمون میں، یہی مضمون آگے بھی چل رہا ہے، لیکن اس کو پھر دوسرے حساب سے انشاءاللہ چلائیں گے ایک الگ طریقے سے۔ آج کی ساری گفتگو میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارا رب ہے، ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ جس طرح رب کائنات ہمیں نصیحت فرماتا ہے اور ہمیں ہدایت فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نصیحت فرماتا ہے اور ہدایت فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض لوگ، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ بعض لوگ یہ والی صورت سرکار کی توہین کے لیے پڑھتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک مولوی صاحب تھے، مدینہ شریف سے تھوڑا باہر کسی مسجد میں وہ امامت کرتا تھا، تو وہ روزانہ فجر میں یہ والی صورت پڑھتا تھا، روزانہ یہ پڑھتا تھا، روزانہ یہ پڑھتا تھا، اور نیت یہ تھی کہ اس میں چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت کی گئی یا ایک بات سے روکا گیا ہے، تو اندر قدورت یہ تھی کہ میں سرکار کی توہین کروں، اور اس نیت سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے اس کو بلا کے اس کا سر قلم کر دیا، قتل کر دیا اس کو۔ فرمایا کہ تم قرآن کو کیا سمجھتے ہو؟ اور وہ تو اس رب اور اس کے حبیب کے درمیان کی بات تھی، اور ان کی بات، رب بات کرنے والا تھا اور اپنے حبیب سے بات کرنے والا تھا، جو بھی اس نے پسند کیا اپنے محبوب سے بات کی، تم کون ہوتے ہو اس مضمون کو اس طرح بیان کرنے والے اور اس لہجے اور اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھنے والے؟ اور پھر دیکھیں، بظاہر ہم اگر اپنے ماحول کے مطابق دیکھیں تو وہ جو مکے کے کافر تھے، مکے کے سردار تھے، ان کو ہر وقت تبلیغ کرنا ممکن نہیں تھا،
تو اب ایک موقع بنا ہوا تھا، موقع ملا ہوا تھا، کسی پلاننگ کے ساتھ یا کسی طریقے کے ساتھ ان کو جمع کیا تھا اور ان سے بات چیت چل رہی تھی، اور دوسری طرف جو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تھے وہ ظاہری بات ہے ہر وقت میسر تھے، تو ان سے تو کبھی بھی بات ہو سکتی تھی، صبح بھی ہو سکتی تھی، شام بھی ہو سکتی تھی، کبھی بھی ہو سکتی تھی۔ تو اگر ہم اپنی عقل سے سوچیں یا کوئی بھی انسان وہاں پر ہوتا تو یقیناً وہی کرتا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کوشش کر رہے تھے کہ کفار مکہ ایمان لے آئیں، اس موضوع پر بات چل رہی تھی، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تو پہلے سے ایمان لا چکے تھے، تو اس وجہ سے اس موضوع یا اس بات کو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو سکھانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ ایمان کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں، کلمہ پڑھنے کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم پہلے پڑھ چکے تھے، تو اس وجہ سے بھی نظر انداز کرنا کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جس کو جو چاہے جس طرح مرضی چاہے ارشاد فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مضمون بیان فرمایا کہ اے حبیب چھوڑیں ان کو، ان کے تو دلوں پر مہریں لگی ہیں، اور آپ ان کے پیچھے اتنا حرص نہ کریں کہ کاش یہ ایمان لے آئیں، یہ ایمان لے آئیں، یہ ایمان لے آئیں، چھوڑیں ان کو، آپ نے اپنی بات ان تک پہنچا دی ہے، باقی یہ ایمان لائیں نہ لائیں، آپ اپنے ان دیوانوں اور مستانوں پر توجہ دیں جو دن رات آپ کے لیے حاضر ہیں اور جو آپ پر جان چھڑکتے ہیں۔ اور پھر اچھا یہاں ایک اور اشارہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے سرکار کے زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہے، یہ کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود بنائی ہے، یہ آج بھی عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو آسمانی کتاب نہیں مانتے، ہاں البتہ ایک اچھی کتاب ہے جو آپ کے نبی نے لکھی ہے، ایک اچھی کتاب ہے اور اس میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں، آج بھی عیسائی یہ کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ والی سورہ مبارکہ کو دیکھ کے آپ کیا کہیں گے کہ اگر میں کوئی کتاب لکھوں گا تو میں اپنی لکھی ہوئی کتاب میں کوئی اپنے لیے تو اس میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کروں گا نا، یا اپنی لکھی ہوئی کتاب میں اپنے لیے تو کوئی نصیحتیں اس میں نہیں نہ کروں گا، میں تو اس میں لوگوں کو نصیحتیں کروں گا، کیونکہ خود میں رائٹر بنا ہوا ہوں، خود میں مصنف بنا ہوا ہوں کہ جی میں کتاب لکھ رہا ہوں، علامہ صاحب بنا ہوا ہوں، تو پھر میں اس میں لوگوں کو نصیحتیں کروں گا، لوگوں پر تنقید کروں گا، اپنے اوپر تنقید نہیں کروں گا۔ لیکن یہ سورہ مبارکہ، اس کے علاوہ اور کئی دلائل ہیں، لیکن صرف یہاں پر میں یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ اور یہ آیتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں اور نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ کلام سچا رب تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یہ کلام ہے۔ اور پھر آخری بات اس میں میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں اسلام نے امیری اور غریبی کی بنیاد پر یا رب کی نظر میں، اللہ کی نظر میں امیری اور غریبی کی بنیاد پر نہیں پرکھا جاتا، رب کی نظر میں عہدوں کی بنیاد پر نہیں پرکھا جاتا۔ یہ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت ہے، سب برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ وقت کا وزیر اعظم بھی آئے گا اور وہ بھلے اس کے ساتھ اتفاقاً چپڑاسی بھی کھڑا ہو گیا تو اس کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ اسلام کا نظام ہے، یہ رب کا نظام ہے کہ جس نے سب امیر غریب گورے اور کالے کا فرق مٹا دیا، اور افسر اور ملازم، چھوٹے طبقے اور بڑے طبقے کا فرق مٹا کے سب کو ایک ترازو میں سب کو تولا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہے حجۃ الوداع والی بات کہ سرکار نے فرمایا کہ کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی نہ سمجھے کہ میرے کپڑے اچھے ہیں تو میری عزت ہونی چاہیے، میری جائیداد زیادہ ہے تو میری عزت ہونی چاہیے، کس چیز کی عزت ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا تقوی کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے۔ اور سورہ حجرات میں خود رب کائنات نے بھی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہی ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عزت تقوی کی بنیاد پر ہے، پروٹوکول تقوی کی بنیاد پر ہے، سلیوٹ تقوی کی بنیاد پر ہے، عہدے
کپڑوں کی بنیاد پر، عہدوں کی بنیاد پر اور مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں یہ والی جگہ کہ یہاں پر ایک صحابی جو نابینا ہے، بظاہر کو عالم فاضل صحابی نہیں ہے، کوئی بہت بڑے مالدار صحابی نہیں، ایک عام سے صحابی، اور ان کے لیے اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما دی۔ تو یہ اسلام کا سسٹم ہے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس اسلام کے ساتھ جوڑے رکھے کہ جو اسلام غریبوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کمزوروں کو، نادار اور مفلس لوگوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کریم ہمیں اس دین کے ساتھ جوڑے رکھے اور اسی دین میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔